الحمدللہ رب العالمین۔ عجائب الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ ذرا بڑے توجہ سے، ہم نے سورہ بنی اسرائیل شروع کر رکھی ہے اور کل ہم نے آیت 47 سے آگے کیا ہے۔ میں کل والی آیات کا ایک شارٹ خلاصہ پھر پیش کر رہا ہوں، اور بڑی توجہ سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو دوسری کتابوں میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رب العالمین خود جس عقل و فہم، جس بصیرت، جس حکمت اور جس علم کے مالک ہیں، اور جتنے وہ انسانوں پر مہربان ہیں، الرحمن اور الرحیم ہیں، وہی ہستی اس طرح کی چیزیں ہمیں عطا فرما سکتی تھی۔ اب آپ آیت 47 میں دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن اعلم ما یستمعون به اذ یستمعون الیک۔ یہ جو منکرین ہیں نا قرآن کے، جب وہ سنتے ہیں تو وہ کس لیے سن رہے ہیں؟ وہ کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اعتراضات کرنا۔ ہاں، منکرین ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہم اس قرآن پر اعتراض جڑ دیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس وقت نہیں تھا، آج آپ دیکھیں مغرب میں بڑے بڑے ادارے کھلے ہوئے ہیں جن کو یہ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ جو ریڈیکل مسلمان ہے، وہ مسلمان اس وجہ سے ریڈیکل بنتا ہے کہ وہ قرآن کا فہم رکھتا ہے، لہٰذا قرآن سے اس کو کسی طرح ہٹا دیا جائے، یہ ان کا خیال ہے۔ تو یہ پھر ہمیں یہ وہ مسلمان مل جائے گا جو عام مسلمان ہمارے ہیں، جو مغرب کے پجاری ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں نے سن رکھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امریکہ میں واقعات۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناؤں، تو اس لیے یہ مخالفین قرآن، یہ منکرین قرآن جو ہیں، یہ بڑے غور سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تاکہ کوئی اعتراض نکالے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں، دوسری بات جو ان کو تکلیف دیتی ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسلمان کی محبت ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب ان دونوں کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرمائے اذ ہم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیاں کر کے کہتے ہیں یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جو جادو زدہ ہے۔ اور کس قسم کے فرقے کس قسم کے فکرے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر کستے ہیں۔ کبھی آپ کو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، کبھی پاگل ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خبطی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ سحر زدہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود جادوگر ہے، ساحر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں انظر، ذرا دیکھ تو صحیح، ذرا غور تو کر، کیف ضرب لک الامثال، آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں گھڑتے ہیں۔ فضلوا، یہ یقیناً گمراہ ہیں، فلا یستطیعون السبیلا، ان کو سیدھا راستہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں کہ ان کو سیدھا راستہ ملے گا؟ جلدی بتائیں، اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور بہک گئے، کیونکہ سر ان کو سیدھا نظر راستہ، نہیں ہے سیدھے راستے پر ہے۔ آپ دلیل کٹ ایسی دلیل قاطع ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ قرآن کا ہے۔ اگر قرآن کے مخالف ہیں تو ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ہے اس کی جواب۔
قرآن کا مخالف کہیں سے ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرآن ہی میں دی ہے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ قرآن کی تعلیمات کو عملاً، علماً اور عملاً کھول کے بیان کر دیں۔ اب جب انسان اسی کا مخالف ہوگا تو ہدایت کہاں سے آئے گی اس کے پاس؟ بڑی اہم باتیں ہیں، ذرا نوٹ فرمایا کریں۔ اچھا، اب ایک اور بڑا کافروں کا اس وقت بھی اور آج بھی بڑی دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے ان کے مطابق؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک اور ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کیا پیارا جواب ہے! اگر قرآن آپ نہ پڑھیں نا، اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو یہ گمان ہے نا کہ ہڈیاں اور مٹی ہو جائے گا، تو کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں تم اگر پتھر بھی ہو جاؤ، اس سے سخت چیز لوہا بھی بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اس سے سخت پتھر اور مٹی بن جاؤ پھر بھی زندہ کرے گا؟ کیوں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھائی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، انکار کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کا۔ بھائی میں نے کیوں کرتے ہیں؟ وہ بدبخت اپنے طور پہ اس کو بڑی پکی دلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر پتھر اور لوہا بن جاؤ پھر بھی اللہ جب حکم دے گا تو تم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوگے، اور بڑے اس کی حالت آگے قرآن نے بتائی ہے کہ تمہیں زندہ وہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔ اور وہ کون ہستی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کون ہمیں واپس لائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں وہ واپس لائے گا جس نے تمہیں نتھنگنس سے پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کر کے ذرائع اور وسائل دے کے تمہیں پرورش کر کے ایک پورا انسان اور پوری مخلوق میں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ وہی ہستی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی۔ اس وقت تو تم کچھ تھے ہی نہیں جب اس نے تمہیں بنایا، اب تو تم پیدا ہو کے اب تم وجود کے ساتھ مرے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وجود کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اٹھیں گے نا قبروں سے، بڑے فرما بردار سر ہلا ہلا کر پوچھتے ہیں نا پہلے کہ یہ کب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا ممکن ہے وقت قریب آ لگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری نشانیاں جو قرآن نے بیان کی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ ایک ایک کر کے پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ بالکل پوری ہونے کو نظر آ رہی ہیں۔ انسان دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں آخرت کے بارے میں، وہ کتنی برحق تھیں، آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی۔ اور پھر اللہ رب العالمین جب پیدا کر رہیں گے نا، ثم یدعوکم، پھر وہ جب پکارے گا تمہیں، فاستجیبون بحمدہ، تو تم جو ہے اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار میں سے نکل پڑو گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ بڑے اللہ کا حکم ہوگا، یہ سیدھے چل دیں گے میدان حشر کی طرف۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ منکرین کو چھوڑو، اہل ایمان سے کہتے ہیں کل عبادی، میرے بندوں سے کہو، یقول التی ہے یا احسن، وہ بات کہیں جو اچھی ہے۔ جب دعوت دیں، جب اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیں تو اچھی بات کریں۔ یہی بات سورہ نحل کی آیت 125 میں نے کل لکھوائی ہے آپ کو، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو رب نے صاف صاف بتایا، اور انسان کو عقل، فہم، سمجھ، بوجھ، دلیل دینے کے سارے گر بتائے، اور آپ فرمایا کہ تم جو ہے ان کا بھرپور استعمال کرو ان ہدایات کے تحت جو اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس نے چیلنج دیا ہے، وہ تمہارے درمیان لڑائیاں ڈالے گا، تمہارے درمیان اور جن کو تم دعوت دو گے۔
لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تمہیں کس چیز کے ذمہ دار ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ذمہ دار تھے؟ آیت 54 میں بتا دیا، ربکم عالم بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے، خوب تمہارے حال سے واقف ہے، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحمت کرے، وَإِن یشاء یعذبکم، اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ یہ اللہ کی چاہت مشروط ہے، اگر تم اللہ کے فرمانبردار ہوگے تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی تم پر، اور اگر تم اللہ کے نافرمان ہوگے تو اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ یہی چیز قرآن نے جگہ بجگہ لکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے کوئی زبردستی کرنے والا آپ کو بنا کے تھوڑا بھیجا کہ آپ حوالدار ہیں یا وکیل ہیں، نہیں، آپ نے منوا کے نہیں چھوڑنا، ہم نے ان کو آزادی دی ہے، مانیں گے ان کا اپنا بھلا، نہیں مانیں گے تو آئیں گے میرے پاس، پھر میں ان سے جو معاملہ کروں گا وہ آپ دیکھ لیں گے۔ یہ تھا کل کی آیات کا خلاصہ، اور آپ میں سے ہر ایک کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس خلاصے کو بیان کریں، اس لیے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں اس چیز سے ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت سامنے لائیے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ کوئی سوال آیت 47 سے لے کر آیت 54 تک جو میں خلاصہ نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جو کل ہم نے پڑھا ہے؟ جزائے خیر دے پروردگار آپ کو، بہت خوبصورت، بہت ہی بلند۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ جو آپ اس وقت بھی جھگڑے تھے اور آج بھی جھگڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انبیاء کی حیثیت، مقام و مرتبہ کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین کتنی پیاری بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں، اور صحیح نقطہ نظر کیا ہے انبیاء کی فضیلت کے بارے میں، اس کو پوری طرح سمجھیے۔ آیت 54 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، اللہ خوب جانتا ہے اپنی مخلوقات کو جو زمین و آسمان میں ہے، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، گمراہ کن لوگ ہوں، سب کو ایک ایک کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، لہٰذا وہ جانتا ہے۔ اور پھر آگے بڑی اہم بات انبیاء کی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ اب آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے زبردست قسم کی بینات عطا کی، مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، داؤد علیہ السلام کو زبور، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو اس طرح اگر دیکھیں تو ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک معاملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص فضیلت بخشی ہے جو ہمیں ان سارے انبیاء کے حالات اور واقعات سے پتہ چلتی ہے۔ تو یہ خاص پہلو جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ کا اپنا ایک نظام اور سسٹم ہے۔ اور پھر فرمائے وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزُّبُورَ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ اچھا، تو یہ خاص یہاں زبور کا کیوں ذکر کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام پہ یہ زبور عطا فرمائی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر داؤد علیہ السلام کی کرت کی، یہ قرآن کی کرت بہت ہی شاندار تھی،
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر گائے بگائے سنتے رہتے تھے ان کی قرأت۔ سر زبور میں شریعت نہیں تھی، کچھ ایسے ترانے اس طرح کی چیزیں تھیں، کچھ میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے۔ اب جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ اب جو پہلی بات ہے وہ بالکل غلط ہے۔ قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، حضرت داؤد پر بڑے غور سے سنیں، زبور نازل ہوئی، اور زبور میں ساری ایک نظم کی حالت میں کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تمہید اور اس کی بے عیبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور دیگر چیزیں بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتی تھی۔ یہ ہے خاص بات جو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر میں نے زبور نازل کی، اور زبور جب وہ پڑھتے تھے لے کے ساتھ تو پہاڑ اور دیگر چیزیں بھی شامل ہو جاتی تھیں، تو پھر پوری کائنات اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ ہے وہ جو انبیاء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر خاص فضیلتیں کی ہے۔ تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں بڑا ہے اور فلاں بڑا ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بہت ہی آخری پیاری اور کامل نبی ہیں، اور ان پر کامل شریعت نازل ہوئی ہے، لیکن ہم یہ بالکل بحث نہ کریں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے۔ سارے اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے خاص معاملات ہر ایک کے ساتھ تھے، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ یہ تھی آیت 55۔ اب آ جائیے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 56 پر۔ اچھا، اب یہ تو رب ہے نا جہاں اس کی صفات جو بیان ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر جی یہ ایک جو سوال کر سکتی ہوں یہاں آپ پر سوال یہ؟ کیا کریں، کر سکتی جی ہوں، نہیں میں نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے۔ جی سر جی، وہ میں نے اصل میں انٹرپٹ کیا اس لیے پوچھے۔ سر جی یہ جو باقی انبیاء کا ذکر نہیں کیا اور صرف داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا باقی انبیاء کے ساتھ الگ سے ذکر کر کے، تو یہ کیوں خاص کیوں کیا داؤد علیہ السلام کا ذکر؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آیت پوری کو سامنے رکھے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت، بعض انبیاء کو خاص پہلو سے فضیلت دی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی مثال بتائی ہے، حالانکہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو معجزے ملے تھے، عصا کا معجزہ وہ بھی ایک پہلو تھا، حضرت عیسیٰ کو معجزے ملے تھے وہ بھی پہلو تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی مثال دی ہے، اس لیے کہ حضرت داؤد جب وہ پڑھتے تھے زبور جو مذموم حالت میں تھی، وہ اس وقت ساری کائنات اللہ کی تسبیح ان کے ساتھ کرتی تھی۔ اس لیے اب بات کلیئر ہے؟ سر جی ایک بات کہ اس وجہ سے بھی کہ وہ بادشاہ بھی بنائے گئے تھے، تو پھر بھی بادشاہ ہونے کے باوجود ان کو اللہ نے شریعت بھی عطا کی۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، بالکل آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہلو سے کہ دیکھیں نا، بادشاہ اپنے حکم سے نافذ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تاکہ وہ شریعت نافذ کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں کس قدر پریشانیاں اٹھائیں، پھر ٹیم تیار ہوئی، آ کے مدینے میں 14-15 سال اس بات کے قابل ہوئے کہ آپ کو وہ اقتدار جس سے آپ قرآن نافذ ہوتا تھا، نازل ہوتا تھا، تو آپ اس کے نفاذ کا حکم دیتے تھے، کیوں؟ آپ کے پاس اقتدار آ گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، اور ان کو بڑی اپنی موسوی شریعت نافذ کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ سر میں اس اللہ کی شان کتنی بلند ہے، دیکھیں انہوں نے اور بہت سارے نبیوں کو بھی کیسے کیسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے نا۔ بے شک
اچھا، اب یہ تو تھا اللہ، وہ اپنی صفات، کامل صفات کے ساتھ. اب سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے یہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کتنے بے بس ہیں یہ. اللہ فرماتے ہیں آیت 56 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود الذین، خود الذین، بلاؤ ذرا ان لوگوں کو، زعمتم من دونہ، جنہیں تم معبود سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے معبود، بلا لو ان کو، ان کے سامنے کر دو اپنی ضروریات پیش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ کسی قسم کی تم سے نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں ہماری حالت کو. یہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں. طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ خالق کے پاس ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو لہٰذا یہ ان کی بے بسی، جن مشرکوں کی بے اور ان کے خداؤں کی بے بسی کی تصویر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ جن کو تم خود اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے بیٹھے ہو، اگر یہ تمہارا گمان ٹھیک ہے تو بلا لو ان کو مدد کے لیے، اور دیکھو وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ چیلنج ہے کہ غیر اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ تھی آیت 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ. اچھا، اب کیونکہ جو اس وقت مخاطبین تھے وہ مشرکین مکہ تھے، اور وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں کہ آیت 57 میں کہ یہ فرشتوں کی اصلی سٹیٹس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کام لیتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں. اب بڑے غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین یدعون، جو لوگ ان کو پکارتے ہیں یعنی فرشتوں کو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے کہ وہ قرب الہی ان کو کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو کوشاں ہیں، سخت کوشش کر رہے ہیں تاکہ جتنا قرب ہوگا اتنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. تو وہ اس لیے اللہ کی رحمتوں کے متلاشی خود ہے. وہ یرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وہ یخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. آپ حدیث پڑھیں نا کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے فرشتوں کی، کہ کس قدر اپنے رب سے خائف رہتے ہیں. اس لیے آگے فرمایا ان عذاب رب کا کان محذورا، اور یاد رکھو تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ ڈرنے ہی کے لائق ہے. تو اب ان مشرکین مکہ کو جو اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے، ان کو بتا دیا کہ یہ ہے فرشتوں کی کارکردگی، کہ اللہ کی اس مخلوق کے ذمہ کیا کام ہے، وہ کیا کرتی ہے، کس طرح اللہ سے ڈرتی ہے، کس طرح اس کا قرب تلاش کرتی ہے، کس طرح اس کی رحمت کے متمنی ہے. اس لیے کہ ان کو اللہ کے وہ اتنے قریب ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بڑا سخت بھگتان بھگتنا ہوگا. کوئی سوال آیت 56 اور 57 کے بارے میں؟ اب آ جائیے آیت 58. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اور خاص کر وارننگ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو مطالبہ کر رہے تھے کہ اب عذاب کی نشانی تو بتائیں. اب سنیں کیا رب العالمین فرما رہے ہیں، اور ہمیں بڑی اچھی طرح اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی آج جو حرکات کر رہے ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں،
آپ یقین مانیں قرآن کے طالب علم کو ڈر لگتا ہے کہ جس طرح ہم گمراہی اور ضلالت میں بڑے چلے جا رہے ہیں کہیں اللہ ہمیں اس وجہ سے پکڑ نہ لے. بڑے غور سے سنیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ کوئی ایسی بستی نہیں الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ کہ ہم قیامت سے پہلے اس کو ہلاک نہ کریں. اچھا اب یہاں ایک سنت اللہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے. اب یہ قریہ سے مراد پہلے سمجھ لیں تاکہ ایک بات بڑی کلیئر ہو جائے. قریہ وہ مرکزی بستیاں ہیں جو کسی قوم کے مترفین یعنی دولت مندوں کا مرکز ہوتی ہے. اچھا تو مثلا پاکستان میں کون سی بستی ہے جو مرکز ہے جس کو ہم یہاں اس آیت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں؟ اسلام آباد اسلام ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، پشاور ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ بلا عذاب کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو دوسری جگہ آیا ہے کہ یہ بستیاں کیوں ہلاک ہوں گی بلا؟ جلدی سر بتا. مہلت ملنے کے باوجود نہیں نافرمانی نہیں کرتے نہیں ہیں. نہیں 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 یہ سب مہلت وہاں کے بالکل. رہنے والے مترفین سے اللہ تعالیٰ ہاں یہ اس کے جو دہل دولت ہیں وہ بدماشیاں اور خرمستیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. شراب خانے، کلبیں، مکس گیدرنگ. اور میں رات ایک کلپ سن رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا. کوئی گورا مسلمان ہو کے آیا، وہ 15 سال پاکستان میں رہا اور ایک شادی میں گیا تو جو حال بیان کر رہا ہے کہ وہ ڈانس ہو رہا تھا، وہ شراب بھی چل رہی تھی، اور جب آخری رخصتی ہوئی تو اس خاتون کو، دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارا، حالانکہ سارے کام اس قرآن کے خلاف ہوئے اس شادی کے اندر. تو جو مترفین ہیں وہ اپنی دولت کے نشے میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی عذاب جب کسی بستی پہ آتا ہے تو اس کے اہل دولت. آپ آج ذرا مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارے صرف اہل دولت ہی خرمستیاں کر رہے ہیں یا عوام الناس بھی کر رہی ہے؟ سر سب بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہ ہم سب کر رہے ہیں. تو کل ہم اللہ پہ گلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں کیوں عذاب دیا؟ اللہ بالکل بچائے بھی اگر نہیں. عذاب آ جائے تو. اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے سر. ہاں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَمُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا پھر ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا اور یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا، نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. تو اب آپ دیکھ لیں. اچھا یہاں ایک بات بتائیں، رب العالمین بڑے رحمان اور رحیم ہیں. ان حالات میں بھی جب یہ حالت ہو اس وقت بھی عذاب سے بچا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا ہے اس بچنے کا؟ استغفار اجتماعی توبہ کریں سب مل کر. اجتماعی توبہ. یہ فرد الگ سے الگ نہیں، جیسے ہم آپ سب کر رہے ہیں، لیکن قوم، حکومت ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر اپنی ساری جو الیکٹرانک اور میڈیا اس کو استعمال کرے، لوگوں سے کہے کہ لوگوں اب ہم عذاب کی گرفت میں ہونے والے ہیں، فٹافٹ توبہ کرو. توبہ کر کے پلٹو اپنے رب کی طرف، معافیاں مانگو، سب کا گناہ ہوں گی، آئندہ گناہوں سے باز آ جاؤ. یہ ہے اجتماعی توبہ. اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو قوم یہ کرے گی میں اس کو معاف کر دوں. اور اس کی مثال کس قوم کی ہے؟ یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کی یونس قوم علیہ. کی. یونس اس علیہ لیے السلام کی. آپ اور میں کوشش کریں کہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ ہم اجتماعی توبہ کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جو 75 سال سے جب سے یہ ملک بنا ہے ہم نے جس طرح اس ہدایت کو پس پش ڈالا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. کوئی نہیں سر. سوال؟ کوئی سر آج
جی یہ جب ہوگا نا اجتماعی توبہ، تو جب ہوگی ہر طرح سے کہ احساس ہو جائے گا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس تباہی کی ڈاکٹر طرف جا صاحبہ رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ احساس ہونا چاہیے اہل اقتدار کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تاکہ جی وہ سر. ڈسپوزل پہ ہیں یہ سارے. دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی خبر نہیں چھپ سکتی جب تک کہ وہ نہ چاہیں. آج یہ میڈیا اتنا بڑا ٹول ہے، میں آپ کو بتاؤں واللہ اگر یہ حکمران سچی توبہ کر کے اپنے ان وسائل کو استعمال کریں، پوری قوم گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے گی، اس لیے کہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل سر. زلزلے بھی آئے ہیں، کہتے ہیں کل خبر آئی ہے کہ زلزلے آئے ہیں پشاور میں اور ادھر. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہیں، ٹھوکریں ہیں، تنبیہات ہیں. جب کوئی قوم ان تنبیہات سے بھی نہیں سنبھلتی پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے رہتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. یہ اس کا حلم ہے، اس کے رحم و کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ مجھے بتائیں ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ نہیں سر، بالکل نہیں. پاکستان میں تو سر یورپ سے بھی زیادہ ضلالت ہو رہی ہے. یہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی نا، اس میں باقاعدہ عورتیں وہ جو کیا ایک حکا جیسا اور کیسی مستیاں، اور دیکھیں ان کو خدا کا خوف ان کے دلوں سے بالکل ختم ہو گیا ہے. ابھی آپ وہ آیت ذرا سامنے رکھے نا کہ یہ جو مترفین ہیں، یہ جو دولت مند ہیں، یہ ایسی خرمستیاں کریں گے، دین کے خلاف وہ کچھ کریں گے جو آپ نے دیکھا ہے اور آپ تڑپ رہے ہیں. سر اب یہ ذرا ایک وضاحت چاہ رہا تھا. جی فرمائیں. یہ آیت کا آخری حصہ ذرا کھولنا مطلب اس میں کہیں میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ 3 قسم کے کوئی شرائط ہیں قرآن میں. یہ آیت کے آخر میں لکھا نا، کانا ذالے کا فی الکتاب مستورا، جی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی یعنی اب ہمارے ہاتھ پہ تو کچھ نہیں ہے، جب کتاب میں لکھا ہوا تو ایک یہ بات کلیئر کرنی ہے. یعنی کتاب سے میرا جہاں تک سمجھ ہے کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے لکھا ہوا ہے، پھر وہ پیچھے لکھا ہوا تھا مترفیہا. یہ غالباً اسی سورت کی آیت تھی، اور کہ ہم ان کے خوشحال لوگوں کو اس پہ نافرمانی پہ حکم دیتے ہیں. پھر ایک جگہ لکھا تھا کہ ہم، اچھا یہ مترفیہا ہے اس وقت ہوتا ہے جب ہلاک کرنا ہوتا ہے. اس آیت میں 2 چیزیں لکھی ہیں نا، ایک ہلاک کرنا ہے، ایک عذاب دینا. ایک یہ بھی فرق دیکھنا ہے. اب یہ مترفیہ کا لکھا جب ہم تباہ کرتے ہیں، پھر ہم ان کے مترفیہ کو خوشحالوں کو میں نافرمانی. آپ کے سوال تیسرا کو سمرائز کرتا ہوں، پھر سر مجھے بتائیں کہ پلیز تیسرا سن لے. تیسرا تو تھا کہ ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک رسول نہیں بھیجتے. تو ان تینوں چیزوں کو ملانا، 4-5 چیزیں ذرا اگر وضاحت ہو جائے. شکریہ. اچھا میں اب آپ کا پہلے سوال کو سمجھتا ہوں تاکہ میں نے ٹھیک سمجھا تاکہ جواب ٹھیک ہو. سوال یہ ہے کہ کئی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے، ان سب چیزوں کو جوڑ کر سمجھنے کے لیے کون سی اصل بات ہے؟ یہی بات ہے نا آپ کی؟ ہاں جی، کہ جب وہ ایک لکھی. منٹ، اب آپ سوال آپ سنیں بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر مہربان ہوتے ہیں، وہ اس وقت مہربان ہوتے ہیں، سارے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے لیے آسانیاں، جب وہ قوم پوری طرح دین پر چلتی ہے. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان ساری مشکلات کے باوجود ہر جنگ میں، ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، فتح پائی ہے. اور اگر کوئی جیسے جنگ احد میں مشکلات پیش آئیں یا غزوہ حنین میں، آپ نے اس سے سبق سیکھا اور اپنی اصلاح کی. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ جب دین کے نفاذ کے لیے آپ
پورے ذرائع اور وسائل لگا دیتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ پر آسانیاں اور رحمتیں، فتوحات سب کچھ ملیں گی۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی جی اب آئیے، یہ تھا اطاعت کا انعام۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا کسی بستی پر، اور وہ آتا لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تو ہلاکتیں اس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو عذاب اور ہلاکت دونوں جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ یہ بات بھی مانتے ہیں آپ؟ ایک حد تک کیونکہ کیسی ہلاک حد ایک تک؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، سورہ جو 7 نمبر پر ہے، اور ہود، اور سنیں قرآن کی 86 صورتیں ہیں مکی، ان میں سے 30 صورتوں میں ان قوموں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ کہیں تفصیل ہے، کہیں بہت اختصار سے اشارے ہیں، لیکن ان قوموں کی تباہی، بربادی اور ہلاکت پوری طرح واضح ہے۔ یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے۔ جو آپ جس کا ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانیاں شروع کرتی ہے، میں آپ کو پاکستان کی مثال دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرتے ہیں، اور ان عذاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، آپ نے خود دیکھا ہے، آپ ماشاءاللہ ایسی پوزیشن پہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کا آپ کو پوری طرح علم ہے کہ زلزلے ہوں، سیلاب ہوں، انہوں نے ملک کو کس طرح تباہی اور بربادی جو پارشل ہوئی ہے۔ تو وہ جھٹکے تھے کس لیے؟ کہ لوگوں باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ان جھٹکوں کے باوجود بھی تو پھر تم پر ایک عذاب آئے گا۔ یہ سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ اور جب کوئی قوم باز نہیں آتی ان جھٹکوں کے بعد بھی، ان چھوٹے چھوٹے عذابوں اور تنبیہات اور وارننگ کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ ایک مہلت دیتا ہے۔ مہلت تو پہلے بھی ہوتی ہے، مہلت اس طرح دیتا ہے کہ اس کے مترفین جو ہیں وہ پھر بڑے بڑے گناہ جرائم کرتے ہیں۔ شادیاں ہو رہی ہیں تو ہندوانہ طرز پر، طرز زندگی ہے تو طاغوتی مغرب کے طرز پر۔ آپ سے زیادہ کون واقف ہے؟ یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ٹھیک۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس وقت پکڑتا ہے جب یہ مہلت بھی مل جاتی ہے اور اس کے باوجود لوگ بگڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی دائمی سنت۔ اور پھر اس قوم پر تو انبیاء، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آتے تھے اور ان بستیوں کی ہلاکت۔ اب ان بستیوں پر ہلاکت اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ کی محفوظ شدہ قرآن مجید، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لگایا کن لوگوں کو؟ غیر عربوں کو۔ بخاری کو دیکھیں، مسلم کو دیکھتے ہیں، یہ غیر عرب ہیں۔ کیا انہوں نے حدیث کس طرح جمع کی ہیں سر، غور فرمائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو، جیسے پاکستان ہے، ہم نے اللہ سے عہد کیا 47 میں، اور اس عہد کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ آج آپ دیکھیں یہ ملک جو ہے، اس کی عدالتوں کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، عمراء کو دیکھ لیں، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مترفین یہ کریں گے، وہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ جی جی جی۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی قوم کو تو آج میرا اور آپ کا اور ہر قرآن پڑھنے اور سننے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ کوشش کرے کہ یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو آپ کے ججز ہیں، ان کو
کہے کہ دیکھ لو اللہ کی سنت، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، لہٰذا باز آ جاؤ۔ تمہارے پاس جو میڈیا پہ تمہارا کنٹرول ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، اس میں تم اللہ کے اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دعوت عام ہو میڈیا پر کہ توبہ طائب ہو اور اللہ کے دین کی طرف پلٹو۔ جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا۔ لیکن اگر جو ہمارا وتیرہ ہے اتنا افسوسناک ہے، اب ڈے ٹو ڈے دیکھ لیں، آج شاید حقیقتاً ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں ہم اگر توبہ نہ کی تو قرآن کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے سر؟ جی ہاں سر، ایک حد تک اس مستورہ کو آپ نے نہیں کھولا، اب یہ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سنیں بڑی اچھی، میں نے ہماری کیا غلطی ہے پھر؟ میں کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب یہ لکھا ہوا ہے تو پھر قوم کی کیا ہائے غلطی ہے؟ ہائے، یہ ہے آپ کی، یہاں پر آپ جو ہے وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماضی، حال، مستقبل، کوئی زمانہ ہو، آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے عمل کی محدود آزادی دی ہے، دی یا نہیں دی؟ بتائیں نا۔ جی جی ہاں بالکل۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ 47 میں اس قوم نے کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اللہ نے ان کو کس طرح زمین دی تھی، انہوں نے کس طرح درجہ بدرجہ نافرمانیاں کرتے کرتے انتہا انہوں نے کر دی آج 2024 میں، اور انتہا یہ کر دی کہ ان کی عدالتیں عدل کے بنیادی تقاضوں کو پامال کر رہی ہیں۔ ان کے حکمران جو ہیں وہ کن چیزوں کو کس طرح پامال کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، اور 225 میں کیا ہونا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے اس علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ یہ مستورہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے جو ماضی اور حال پر محیط ہے۔ اب مستورہ کی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی، یہ مستورہ سر بدل بھی سکتی ہے کبھی، یا بس پکی بات ہے؟ نہیں، یہ بالکل دیکھیں، مستورہ اگر وہ کنڈیشن ہوں گی، آج بھی مستورہ، میں نے ابھی بتایا، آپ سے گزارش کی ہے کہ آج بھی اگر آپ میڈیا کو لگا دیں، اوور نائٹ صورتحال چینج ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ ہم عذاب کی گرفت میں آنے والے ہیں، فٹافٹ توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف، ہم یہ قانون بدل رہے ہیں، قرآن کا قانون لا رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ بدل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ پروویژن رکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ شاید جیسے صدقات اور صدقات اور توبہ سے گناہ اور آزمائشیں ٹلتی ہیں، اسی طرح یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم گناہ توبہ کریں تو انشاءاللہ ہم سے یہ عذاب اور وغیرہ ٹل جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ میڈم، آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ میرا اور آپ کی توبہ سے فرق نہیں پڑتا، وہ پوری قوم توبہ کرے پھر ٹلے گا۔ جی سر، بے شک۔ یہ جو آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں نا کہ آج ہم یہ کر لیں، بھئی میں اور آپ کریں گے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے، لیکن قوم کو اس وقت معاف کرے گا جب قوم اجتماعی توبہ کر کے اعتراف کرے کہ ہم نے 75 سال اس ملک میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ توبہ سچی اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے ایڈمٹ کر کے اس سے معافی مانگتا ہے۔ اور سر جی یہ بھی ہے کہ میڈیا سے فحاشی، عریانی، ہر چیز کو فوراً ختم کر دیا جائے اور اس کی کمال جگہ کرتے حق ہیں کو آپ۔ دکھایا جائے۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اب ان چیزوں کو ریپلیس کر دیں گے اللہ کی اطاعت سے۔ یہ گناہ تھے، اسی سے تو آپ نے توبہ مغفرت مانگنی ہے۔ اگر یہی آپ نے میڈیا کو اسی طرح آزاد چھوڑنا ہے اور ساتھ کہتے ہیں میں توبہ کروں گا، تو آپ کی توبہ ہے ہی نہیں توبہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر۔ اعتراف دیکھیں، توبہ استغفار دو چیزیں ہیں۔ استغفار گناہوں کی مغفی ہے،
اور توبہ پلٹنا ہے اللہ کی طرف شرمندہ ہو کر کہ ہائے میں نے کیا اللہ رب العالمین جیسی ہستی کی نافرمانیاں کی ہیں، میں آئندہ باز آیا اور آئندہ میں ہر وہ کام عمل کروں گا، سب چھوڑ دوں گا، صرف وہ کروں گا جو میرے رب نے حکم دیا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤں گا، جس کا حکم دیا ہے اس کو جلد از جلد کروں۔ کوئی سوال جو چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلتے ہیں آیت نمبر 58 میں۔ ہاں ساری 58 ہو گئی ہے۔ 59 پہ ہاں جی 59 پہ 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں کس طرح رب العالمین ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں، وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم کو کسی بات نے نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا، یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، مگر ان سے پہلے لوگوں ہی ان کے پہلے لوگوں کو جو جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی نشانیاں آئی ہیں تو نشانیوں کو مان کر کسی نے نہیں دیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا اونٹنی کا مطالبہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر وہ اونٹنی آئی تھی ان کے قوم صالح کے سامنے، کیا انہوں نے مان لیا تھا؟ بتائیں۔ نہیں سر، نہیں بلکہ نہیں اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تھے، پتہ تھا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ تو کیا نا قوم اس نے صالح صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کا قوم نے۔ اب سنیں فرعون نے کیا کیا، بتائیں مجھے۔ اس نے کہا اچھا تم جادوگر بن رہے ہو، میں تمہیں بلاتا ہوں اپنے جادوگروں کو، کراتا ہوں تمہارا مقابلہ۔ وہ جادوگر سجدے میں گر گئے، لیکن فرعون اور اہل فرعون نے کس طرح باز رہے ہدایت پر ایمان لانے سے۔ مثالیں ایک ایک دیکھیں، قرآن جب ایک بات کہتا ہے تو بڑی دلائل ہیں قرآن کے اندر اس کے۔ حضرت عیسیٰ نے وہ نشانیاں دکھائیں جو حیران کن تھی، کیا بنی اسرائیل ایمان لے آئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہم کو جو ہے کوئی یہ نشانیاں بھیجنے سے کسی نہیں روکا، لیکن پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور پھر اللہ نے مثال دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے قوم سمود کو ناقہ کی نشانی، اونٹنی کی نشانی دی، مبصرتاً جو بالکل واضح تھی، اور فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو مار ڈالا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ انہیں خوف دلائیں، انہیں ڈرائیں، کہ وہ ڈریں۔ تو وہ ڈرنے کی بجائے اور اپنی گمراہیوں میں شیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نشانیوں کی تکذیب کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو ہم اس آیت 59 میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو میں نے کھول کے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ اب ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے آیت نمبر 60 میں، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہہ دیا، ان ربک احاط بالناس، احاط بالناس، کہ تیرے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم نے یہ، اب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہمارے پاس وہ فلانی انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہم فلاں سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، اور اس نے ان کو اپنے پورے کنٹرول میں، گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔
वमा जअलना, अगली बात सुनिए, वमा जअलना रुया allati आरैनका इल्ला फितनतल लिन्नास, और जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है, ये शब मेराज की बात हो रही है, इसको इनके लिए फितना बना दिया। अच्छा, अब कौन सी चीज थी जो मेराज पर लोगों के लिए फितना बन गई थी, जल्दी बताएं। सर नबी करीम अल्लाह का सल्लल्लाहु दीदार अलैहि किया या वसल्लम नहीं किया? कैसे के कैसे बैतुल मुकद्दस से हरम उधर खाना का बैतुल यानी सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, हरम से नहीं बैतुल नहीं नहीं नहीं, हरम से बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से सिदरतुल मुंतहा तक सर पहुंचे। मनोज तलवा। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो वहां मिस्र की बात है, जब मिस्र निकले थे। यहाँ मेराज की बात हो रही है। सर अल्लाह का दीदार हुआ या नहीं हुआ डायरेक्ट, इस बात पे मसला। और वक्त का रोकना जी, तो क्या था, और थोड़ी सी देर में इतना सफर करके वापस भी आ गए थे। अच्छा बुराक, जी, सर बुराक का जो सफर था जिस पे किया था, अब ये सारी बातें मिलकर उन्होंने इसको, ये फितना इसलिए उनके साबित हुई कि उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन ही, अकल तो मानती ही नहीं है। भाई अकल आपकी अगर ताबे वही के हो ना कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वक्त को रोक सकता है, और वो स्पीड से, उससे भी ज्यादा स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है, उससे भी ज्यादा स्पीड में चीजों को ट्रेवल करा सकता है। लिहाजा ये सारी चीजें जो थी, ये उनके लिए बहुत बड़ा फितना बन गई। और रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हम उनके सामने ये हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नाम बता रहे हैं, वो काफिले जो आ रहे थे, और आपने ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए दिखाया कि आप देख लें कि रब कितना पावरफुल है। और रब ने ये दिखाया कि ये बैतुल मक़दस, वो काबतुल्लाह जो अब मुशरिकीन के कब्जे में है, और ये भी जो यहूदियों के कब्जे में है, ये सारे तुम्हारी उम्मत के, तुम्हारे कब्जे में होंगे। और तारीख इस पे गवाह है। आप देख रहे हैं कि हजरत उमर के दौर में फतह हो गया फ़लस्तीन। काबतुल्लाह पे तो कब्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गया था, 8 हिजरी को जब फतह हुआ मक्का। तो कुरान ऐसे हक़ायक़ पेश करता है कि जो बिल्कुल ना ऐसे काबिल यकीन है कि कोई चीज उनको, अगर दिल में कोई खोट ना हो, कुफर ना हो, तो माने बगैर कोई चारा नहीं। कोई बात, कोई चीज समझ ना आई हो यहां तक आयत की। अच्छा, अब अगली बात। सर ये जो ये लिखा हुआ है शजरातल मैं आ रहा हूं उसकी मलऊना, तरफ, ये अगली अच्छा बात है। ठीक। अगली बात है, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। अब आगे फरमाया व शजरतल मलऊना फिल कुरान, और फिर फरमाया कि इस दरख्त को भी फितना बना दिया जिस पर कुरान में लानत की गई है। अब आप जो सवाल कर रहे थे, वो ये सवाल है जो मैं आप मुझसे कर रहे थे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दरख्त को भी फितना बना दिया जिस पर कुरान में लानत की गई है। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा दरख्त है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस पर अल्लाह ने लानत की है। ज़क़ूम का दरख्त है। बिल्कुल आपने, मोहर का दरख्त जो जहन्नुम के दरमियान में से उगेगा। नहीं तो काफिर क्या कहते थे भला? जहन्नमियों की ग़िज़ा होगा ये। वो कहते भाई थे कि ये तो वो आप दरख्त और उसकी काफिर खूबियां कहते बता थे रहे कि हैं, नहीं, सवाल को वो समझें। सर काफिर कहते थे कि भला आग में ये जो दरख्त कैसे जहन्नम की आग में हाँ, कैसे ये है उगेगा। बात। आप बात को समझते नहीं हैं, कुरान की एक एक नुक्ते को समझें। उनका एतराज ये था कि ये कह रहे हैं ये दरख्त जहन्नम में होगा, जहन्नम तो आग होगी, आग में ये दरख्त कैसे उगेगा?
جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تو یہ تھا ان کے لیے فتنہ. اب ذرا آپ دیکھیں، سوچیں، رب کے کمال نہیں دیکھ رہے آپ اس دنیا میں؟ کیسے کیسے درخت ہیں، آپ ان کو گن نہیں سکتے. جس نے یہاں اس ماحول میں یہ درخت پیدا فرمائے ہیں، ہر جگہ اس کے جو فضا ہے، جو اس کے جہاں سوٹیبل ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھ لیں، سرگودا میں جو باغات ہیں، وہ اتنے اعلیٰ باغات شاید آپ کو پاکستان بھر میں نہ ملے. ویسے میں نے لیبیا میں دیکھا ہے کہ اس سے بھی بہتر جو مالٹے اور کنو ہیں وہ وہاں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں جب چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، آپ اس کی حکمت کے تحت اگتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں. تو بالکل یہی چیز آخرت کا تو ایک ماحول ہی دوسرا ہوگا، اصول ہی دوسرے ہوں گے، زمین دوسری ہوگی، آسمان دوسرا ہوگا. لہٰذا وہاں یہ سب اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوگا. یہ درخت، تھور کا درخت، یہ اگے گا جہنم میں، آگ میں اگے گا. اللہ تعالیٰ، بات کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں سر، اگر اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہلکی سی مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آج کل آپ دیکھنا سمندر کے تہہ کے اندر بھی پودے اگ رہے ہیں، حالانکہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ روشنی کے بغیر یا پانی کے اندر بھی جہاں کوئی چیز نہیں ہے، تو جب اللہ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ سر، آپ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. مجھے دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے کمال کر دیا کہ سمندر کی تہوں میں آپ دیکھیں کس طرح درخت اگ رہے ہیں. کوئی فوٹو سنتھسس، وہاں لائٹ نہیں پہنچ رہی، کچھ نہیں پہنچ رہا. لہٰذا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. سر صحرا بھی تو دیکھے نا، انہوں نے اس دفعہ جیسے گندم اگائی ہے، وہاں بھی تو اب سرسبز ہو گئے ہیں نا. دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پانی پہنچایا، سب کچھ کیا. یہ ہوا رب کے فضل اور رب کے کرم سے. لیکن آپ جس مثال پہ کر رہے ہیں قائم ہے نا، جو وہاں کہ جہنم میں تھور کہاں سے آئے گی؟ بھئی آپ دنیا میں یہ ایسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں کون سا مسئلہ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم جو ان کو بتائی ہیں، وہ کیوں؟ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو خوف دلاتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن ہر تنبیہ پر ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ منکرین کا کہ وہ اللہ کے پکیوں کو ایمان نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے، تو وہ اب انہی چیزوں کو طرح طرح کے مذاق کرتے ہیں اور پھر اس کو خوب اچھالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اللہ کا انکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا دماغ شیطان ایسا ٹیڑھا کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے. تو جن کے دماغ اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، وہ سیدھی سیدھی بات بھی ان کے سامنے جا کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ ان کی طلب پر کوئی نشانی ان کو دکھا دی جائے گی. یعنی اس کے بعد نشانیاں مانگ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم تو میں آپ کو جب مانیں گے جب ہم آسمان سے اترتی ہوئی کتاب دیکھیں. ذرا غور فرمائیں، اسی نبی کو کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے نبوت سے پہلے. اب نبوت میں جب فائز ہو گیا اور کتاب لایا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ آج کا درس کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم نے آج 60 تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ورنہ کل بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ اگلا حصہ رہ گیا ہاں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اس چیزوں سے خوف دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. لیکن کیونکہ وہ منکر ہو چکے ہیں، اور وہ ان کی جو بجائے اس کے کہ وہ ان سے ڈر کے اللہ پر ایمان لائیں، وہ اور گمراہیوں میں دور چلے جا رہے ہیں.
ان کا ٹیڑھا ذہن چیزوں کو اور ٹیڑھا دیکھ رہا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. یہ ساری خرابیاں پتہ ہے کس بات کی ہیں؟ ان کا سبب انبیاء کی دعوت صحیحہ کا انکار ہے. جب وہ انکار کر دیتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. وہ شیطان کہتا ہے پرواہ نہ کر، میں تمہیں ایسے دلائل جو بالکل گمراہ کن ہوتے دوں گا کہ یہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی. اور وہ یہ سارے دلائل آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ شیطانی دلائل ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں جن کو وہ منکر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کمال کر رہا ہوں. سر آج کل یہ تھور کی بدبختی ہے بہت ان سی کی سر. قسمیں پیدا ہو گئی ہیں، بہت سی قسمیں ہیں تھور کی پیدا، بہت سی شکلیں ہیں. لوگ بڑے شوق سے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں انہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس کو کتنا ناپسند فرمایا، اس کو ملعون قرار دیا ہے. مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں تھور اگانے سے پرہیز کرے گا. سر جی حضور نے تو بیری کا درخت اور کھجور کا درخت لگانے کی ہمیں تاکید کی ہے. دیکھیں نا، وہ بیری کا درخت آپ کو پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر، اور کھجور کے درخت کی جو صفات ہیں اس کا بیان آپ نے حدیث میں پڑھا ہے. ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر اس کام سے بچیں، کامل اجتناب کریں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے سر. آمین آمین ثم آمین. کل اور اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. ہمارے حکمرانوں کو اجتماعی توبہ، جب تک حکمران جن کے قبضے میں میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نہیں ہے، وہ توبہ نہیں کریں گے، وہ سچے دل سے. دیکھیں نا، آپ اپنے ملک کی عدالتوں کو دیکھ لیں، کوئی عدل و انصاف نام کی چیز کا کہیں دور دور نشان نہیں ملتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اب 2-3 چیزیں میں نے آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں. ان آیات کو دوبارہ دیکھا کریں، اگر کوئی سوال ہوں تو کل پوچھیں. میں پھر بھی خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ قرآن کی پوری آپ کو شناسائی ہو جائے کہ جو چیزیں بیان کی ہیں وہ ہم پوری طرح سمجھ لیں. نمبر 1. آمین ثم آمین. آپ نمبر کو 2، جزائے خیر کل دے. ہماری ایک بہن نے گزارش کی تھی کہ اس کی بھابھی بڑی شدید بیمار ہیں، تو آپ سب لوگ اپنی نمازوں میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ اللہ ان پاک کو شفا عاجلہ شفائے کاملہ کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. ان کی مشکلوں کو، اللہ تکلیف کو تعالیٰ دور کرے. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین. وہ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.